السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف فورتھ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے. ہم نے اپنا سیکنڈ چیپٹر اسٹارٹ کیا ہوا ہے جو کہ ہے استاد کے لیے تعلیمی نفسیات کی افادیت. ٹھیک ہے, ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے اسکولوں میں تعلیمی نفسیات کا اطلاق. اس کا ہم نے سب سے پہلے انٹروڈکشن پڑھ لیا تھا, مفکرین کی رائے پڑھ, تدریسی تکنیک کے اصول پڑھ لیے تھے, اور تعلیمی نفسیات کا اطلاق بھی پڑھ لیا تھا. اور اس میں ہم نے پڑھا تھا تدریس کو مؤثر کیسے بنایا جاتا ہے, ٹائم ٹیبل آپ کا جو ہے وہ تعلیمی نفسیات کے اکارڈنگ کیسے بنایا جاتا ہے یا اس میں کیا کیا چینجز کی جاتی ہیں. نمبر 3 پہ امتحانات کی تنظیم, یعنی اس کی کس طرح سے اسمبلنگ کیسے ہونی چاہیے, امتحانات کی آرگنائز کیسے کرنے چاہیے. آج ہم نے پڑھنا ہے جذباتی و معاشرتی نشوونما. تعلیمی نفسیات کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ کس طرح سے تعلیمی نفسیات اس پہ اثر انداز ہوتی ہے جذباتی و معاشرتی نشوونما پہ. تعلیم کے مقاصد میں ایک یہ بھی مقصد ہے کہ طلبہ کی جذباتی و معاشرتی زندگی سنوار دی جائے, ان کو معاشرے کا بہترین رکن بنایا جائے. اس مقصد کے حصول میں تعلیمی نفسیات مدد کرتی ہے. وہ ایسے طور طریقے بتاتی ہے جس سے فرد کی شخصیت کی بہتر تعمیر ہو سکے. اکثر اسکولوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بعض بچے بہت غصے, غمگین اور اداس دکھائی دیتے ہیں اور ان کو کھیل کود سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے. وہ کلاس اور میدان میں گم سم نظر آتے ہیں. کیا ان کو اس طرح چھوڑ دیا جائے؟ کیا ان کی جذباتی نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے معلمین تعلیمی نفسیات کا اطلاق کریں گے اور تعلیمی نفسیات کے ذریعے ایسے بچوں کو کھیلنے کودنے کے ذریعے کے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں گے. ان کو اسٹیج پر لا کر ان کی دبی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارا جائے گا. اس طرح ان کی جذباتی اور معاشرتی زندگی سنور جائے گی اور معاشرے میں بہتر مطابقت حاصل کر سکیں گے. جھگڑالو اور غصہ وار بچوں کو اجتماعی کاموں میں لگایا جائے گا تاکہ اجتماعی احساسات پیدا ہوں اور اس میں پیار محبت کے جذبات فروغ پائیں. شریر بچوں کو دستاویزی فلمیں دکھا کر ان کے جھگڑالو رجحانات اور غصے کے احساسات کو دور کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ یہاں پہ جذباتی اور معاشرتی نشوونما, یہ وہی بات ہے کہ تعلیم کے ساتھ جو ایک لفظ جڑتا ہے کہ تعلیم و تربیت. تعلیم تو آپ دے رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, لیکن تربیت کیسے کرنی ہے. تعلیمی نفسیات وہ تمام اصول یا راہیں بھی جو ٹیچرز ہیں ان کو بتاتی ہے یا دکھاتی ہے, اور اس کے مطابق جو ہے وہ ایک گمسم یا ایک بہت ہی زیادہ چپ چاپ رہنے والے بچے کی کو بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ایک ایوریج لائف گزارنے کے لیے, اور جو بہت زیادہ ایگریسو بچے ہیں ان کی پرسنالٹی کو بھی کام ڈاؤن کر سکتے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو کر کے. اس کا اثر کیا ہوگا کہ ایٹ دا اینڈ جب وہ معاشرے میں اپنی پریکٹیکل لائف یا اپنی عملی زندگی کا آغاز کریں گے تو وہ ایک متوازن شخصیت یا بیلنس پرسنالٹی بن کے معاشرے کا حصہ یا رکن بنیں گے, بنسبت ایک ان بیلنس پرسنالٹی کے جو کہ معاشرے کے لیے مزید مسائل یا پریشانیوں کا باعث بنے. نمبر 2 پہ طریقہ تدریس کو بہتر بنانے کے لیے. جہاں تدریس کے طریقے غیر مؤثر ثابت ہو جائیں وہاں معلمین تعلیمی نفسیات کی مدد سے ان میں کشش اور تاثر پیدا کرتے ہیں. اسکولوں میں طلبہ انفرادی اختلافات کے حامل ہوتے ہیں, اسی وجہ سے ایک ہی طریقہ تدریس مفید اور مؤثر ثابت نہیں ہوتا. تعلیمی نفسیات نے انفرادی اختلافات کے پیش نظر بچوں کے مختلف تعلیمی منزلوں میں مختلف طریقہ تدریس اپنانے کے لیے معلمین کی رہنمائی کی. مثلاً پرائمری تعلیمی منزل کے لیے معلمین نے KG اور مونٹیسری جیسے طریقہ تدریس اختیار کیے تاکہ طلبہ کھیل ہی کھیل میں تعلیم حاصل کر لیں. ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی منازل میں ڈالٹن پلان, منصوبی اور مسائلی طریقے تدریس اختیار کیے جاتے ہیں. یہ تدریسی طریقہ نفسیاتی روح کے حامل ہیں. ٹھیک ہے, طریقہ تدریس یعنی ٹیچنگ اسٹریٹجیز یا ٹیچنگ میتھڈز کون کون سے استعمال کیے جائیں گے. وہی بات ہے کہ بچوں کی قابلیت اور ان کی ذہانت کے مطابق استعمال کیے جائیں گے, جس قسم کی ان کی ذہانت کا لیول ہوگا اور جو ان کے دلچسپیاں ہوں گی اور جو ان کے انفرادی اختلافات ہوں گے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب ایک سے طریقہ تدریس پوری کلاس پر آزمایا جائے گا تو وہ ظاہر ہے ٹیچر اس کو ایک تمام بچوں کو اس کے مطابق ڈیل نہیں کر سکتا. اس لیے ہر ایج کے حساب سے اور ان کی دلچسپی اور انفرادی اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے طریقہ تدریس کے چناؤ میں جو چیز مدد دیتی ہے ہمیں وہ تعلیمی نفسیات ہے. نمبر 6 پہ ہے نصاب سازی میں. تعلیم و تدریس اس وقت تک مؤثر نہیں
کہی جا سکتی جب تک کہ نصاب بچوں کی ذہنی صلاحیتوں اور نفسیاتی تقاضوں کا حامل نہ ہو۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ تعلیمی نصاب ناقص ہے، بچے کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، طلبہ کا کردار نہیں سنورتا، معاشرے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس صورت میں نصاب سازی کرنے والے معلمین کو تعلیمی نفسیات کا اطلاق کرنا ہوگا، اور تعلیمی نفسیات معاشرتی تقاضوں، طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں اور خصوصی رجحانات کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہی وہ محرکات ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے اسکول کے بچوں کے تعلیمی نصاب مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ ہنری اسمتھ کا کہنا ہے کہ اگر طلبہ کسی کورس میں اپنی عظمت، عزت نفس، خودداری اور تحفظ محسوس کریں گے تو وہ کورس کی طرف راغب ہوں گے۔ نصاب سازی یعنی کریکولم جو ڈیزائننگ ہے وہ کس طرح سے کی جائے۔ کریکولم وہ چیز ہے جو آپ فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں ایلیمنٹس آف ایجوکیشن میں، کہ وہ نصاب جب تک مرتب نہیں کیا جائے گا تب تک جو ہے وہ بہترین طریقے سے تعلیمی عمل سر انجام نہیں پا سکتا، اور جب نصاب سازی کی جائے گی تو طلبہ کی جو ہے وہ شخصیت کی پرسنالٹی بلڈنگ کا بھی خیال رکھا جائے گا، اور اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ نصاب جب ترتیب دیا جائے گا کہ معاشرتی تقاضوں، طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں اور خصوصی رجحانات کو سامنے رکھ کر ہمیشہ نصاب ترتیب دیا جائے گا۔ تو جو معلمین نصاب ترتیب دیتے ہیں ان کو یہ 3 بیسک چیزیں سامنے رکھ کر تعلیمی نفسیات کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق وہ نصاب کو جو ہے وہ مرتب کرتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ یا جو لوگ جو ہیں وہ معاشرے کا حصہ بن سکے، اور معاشرتی جو مقاصد ہیں وہ بھی ہمارے نظام تعلیم سے حاصل ہو سکیں۔ تعلیم و پیشہ ورانہ رہنمائی۔ اسکولوں میں تعلیمی پیشہ ورانہ رہنمائی کے لیے معلمین تعلیمی نفسیات کی مدد لیتے ہیں اور اس کے اطلاق سے بچوں کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ رہنمائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تعلیمی اور پیشہ ورانہ رہنمائی یعنی ایجوکیشنل اور آکوپیشنل جو ہے وہ گائیڈنس۔ اگر بچوں کو اسکولوں میں صحیح رہنمائی نہ ملے تو مسلسل فیل ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا اگر کسی بچے کا رجحان سائنس کی طرف نہیں ہے لیکن وہ اپنے والدین کی خواہش پر اس مضمون کو پڑھ رہا ہے تو نتیجہ ناکامی کے سوا دوسرا نہ ہوگا، کیونکہ اس کے خصوصی رجحانات اور دلچسپیوں کے برعکس یہ مضمون اس پر مسلط کیا گیا ہے۔ لہٰذا ایسی تعلیم جو ٹھوسنے کے مترادف ہو وہ مفید نتائج نہیں دے سکتی۔ معلمین نفسیات کا اطلاق کر کے ان کی خصوصی صلاحیتوں کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کے مطابق اختیاری مضامین لینے کی ہدایت کرتے ہیں۔ اسی طرح پیشہ ورانہ رہنمائی میں نفسیات کی مدد سے طلبہ کی ذہنی اور خصوصی صلاحیتیں جانچی جا سکتی ہیں اور پھر اس کے مطابق مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ جس سے طلبہ بھی بہتر تعلیم و ترقی حاصل کریں اور معلمی کا پیشہ بھی ممتاز ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تعلیمی وہ پیشہ ورانہ رہنمائی نمبر 1 پہ تعلیمی رہنمائی کیسے ہوگی کہ جو سبجیکٹس بچوں کی وہی بات ہے کہ انفرادی اختلافات اور فطری خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو مضمون کے چناؤ میں جو ہے وہ استاد مدد کرے گا کہ کس قسم کے سبجیکٹس جو ہیں ان کے ذہن کے یا ان کی دلچسپیوں کے مطابق ہیں، اس کو پڑھیں گے تو اس میں وہ بہترین کارکردگی شو کر سکتے ہیں۔ اس کے اپوزٹ اپنی مرضی یا اپنی فطرت کے برخلاف وہ جو اگر مضامین کا انتخاب کریں گے تو ظاہری طور پہ ان کا رجحان اس کی طرف نہیں ہوگا اور وہ اس سبجیکٹ کو پاس کرنے میں یا تو بے انتہا دقت ہوگی یا بالکل ہی فیل ہوتے چلے جائیں گے ان سبجیکٹس میں بار بار۔ نمبر 2 پہ جو ہے بات جو انہوں نے ڈسکس کی ہوئی ہے وہ پیشہ ورانہ رہنمائی، یعنی آنے والے وقت میں جب انہوں نے پیشے کا انتخاب کرنا ہوگا تو اس کے بارے میں بھی ان کا استاد ان کو رہنمائی فراہم کر سکتا ہے تعلیمی نفسیات کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، تاکہ آنے والے وقت میں وہ بہترین طریقے سے معاشرے کا ایک کارآمد شہری بن کر سامنے آئیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ٹاپک جو ہے ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو گیا، ساتھ ساتھ آپ کا 2nd چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب 3rd چیپٹر ہے آپ کا نشو و نما کی ماہیت، یہ پھر انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ آج کا آپ کا لیکچر جو یہاں کمپلیٹ ہو گیا اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے تعلیم نفسیات کے اطلاق کے جو 7 پوائنٹس ہیں ان کو ود ہیڈنگز یاد کر لینا ہے۔ اوکے جی۔